بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہماری بات مؤلف کا جو قول ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ عبادت کے جو مختلف انواع اور اقسام ہیں جن کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے کئی عبادتوں کو ذکر کیا. جیسا کہ ہم نے کہا کہ تقریباً 17 عبادتوں کو انہوں نے ذکر کیا. تو یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہیں. تو ان میں جو بھی شرک کرے گا، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو ملائے گا، وہ کیا ہے؟ کافر اور مشرک ہے. وہ جو ہے کافر اور مشرک ہے. تو اب اس کے بعد انہوں نے جن عبادتوں کو گنایا تھا، مطلب سب سے پہلے اسلام اور ایمان اور احسان کا ذکر کیا، تو ہم نے کہا کہ اس کی تفصیل الاصل الثانی میں آئے گی. الاصل الثانی یعنی معرفت الدین الاسلامی بالادلہ. ہم نے کہا کہ اسلام اور ایمان اور احسان ہی کیا ہے؟ پورا دین ہے. پورا دین جو ہے اسلام، ایمان اور احسان ہے. تو چونکہ جو 3 اصول ہیں تو اس کے اندر پہلا اصل تو کیا ہے؟ من ربک، تو یہ اس کی تفصیل ہے. دوسری جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ ما دینک، کہ تمہارا دین کیا ہے. تو اس کے اندر اسلام اور ایمان اور احسان کی تفصیل وہاں پر آئے گی. مؤلف جو ہے وہاں پر ذکر کریں گے. تو اب اس کے بعد یہاں انہوں نے ومنها الدعاء، تو دعا سے انہوں نے شروع کیا کہ دعا کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. قرآن و حدیث سے اس کی دلیل کیا ہے، اس کے تعلق سے انہوں نے یہاں پر بیان شروع کیا. پہلے تو مجمل انہوں نے ذکر کیا کہ مطلب کیا کیا جو عبادت کی قسمیں ہیں، ان میں سے جو مختصراً ان عبادتوں کا ذکر کیا. اب یہاں پہ تفصیلاً اس عبادت کو اور اس کی دلیل کیا ہے قرآن و حدیث سے انہوں نے اس کا ذکر کیا. تو سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا وَمِنْهَا الدُّعَاء. تو یہاں پر کہا وَفِي الْحَدِيثِ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں یہ ہے کہ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ، کہ دعا عبادت کی روح ہے. مخ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی خالص جو چیز ہوتی ہے اس کو جو ہے مخ کہتے ہیں. یعنی اس چیز کے اندر جو اصل ہوتی ہے اس کو جو ہے مخ کہتے ہیں. اس چیز کی روح کو جو ہے مخ کہا جاتا ہے. کسی چیز کی روح کو مخ کہا جاتا ہے. تو اس حدیث کے اندر ہے کہ جو ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی کیا ہے؟ عبادت کی روح اور اس کا اصل مادہ ہے. اس کی اصل روح کیا ہے؟ دعا ہی ہے، عبادت کی روح. تو اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. دعا ہی عبادت ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا کی دین میں کتنی اہمیت ہے. دعا کی دین میں کتنی اہمیت ہے کہ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. تو اس کی اہمیت اس حدیث سے جو واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے بعد ضمیر الفصل، جو فصل کی ضمیر ہے، اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. الدعاء هو العبادہ، جسے کہا جاتا ہے الشاعر هو الحسان رضی اللہ تعالی عنہ مثلا. یعنی یہ کہیں کہ جو اصل میں شاعر کون ہے؟ حسان رضی اللہ تعالی عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے. تو یہ عربی کا ایک استعمال ہے، ایک اسلوب ہے. یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ یہی چیز اہم ہے، یہی چیز جو اصل ہے اس کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے. والدلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا قولہ تعالی، کہ دعا ہی عبادت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ کہ تمہارا رب نے کہا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی مجھے پکارو مجھے بلاؤ مجھ سے مانگو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے دعا کا حکم دیا اور کہا ادعونی ادعونی مجھے بلاؤ مجھ سے مانگو مجھے پکارو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے پکارنے کا حکم دیا. سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقال ربکم ادعونی کہ تمہارا رب جو تمہارا خالق ہے تمہارا رازق ہے تمہارا مدبر ہے وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ اسے بلاؤ اس کو پکارو اس سے مانگو. استجب لکم میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں میں تمہاری حاجت کو پوری کرنے والا ہوں میں تمہاری مانگ کو پورا کرنے والا ہوں. اللہ نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تم کو دینے والا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے بندوں سے مانگو یا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو یا جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مانگو یا حسین سے مانگو یا قبر میں جو دفن ہے اس سے مانگو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا بلکہ کہا ڈائریکٹ مجھ سے مانگو ادعونی مجھ سے مانگو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب میرے بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان جب دعا کرنے والا جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں اسے قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي تو ان کو چاہیے کہ وہ میری بات کو سنیں میں نے ان کو جو دعا کا حکم دیا ہے وہ مجھ ہی سے مانگیں اور مجھ پر ایمان لائیں. تو اللہ نے کہا کہ ڈائریکٹ اس سے مانگنے کا حکم دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے سب سے پہلے ان اولیاء کے پاس جاؤ سب سے پہلے دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ قبر والوں کے پاس جاؤ اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ ان کا وسیلہ لو ان کے پاس جاؤ اور ان کے تھرو ہمارے پاس آؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا تم مجھ سے مانگو کیونکہ وہی تمہارا رب ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ نے کیا کہا وقال ربکم سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہی تمہارا رب ہے. جب اس نے تم کو کھلایا تم کو پیدا کیا تم کو پلایا سب کچھ کرنے والا تمہارا وہ ہے تو تم مانگتے دوسروں سے کیوں تم دوسروں کو کیوں بیچ میں جو ہے لے کر آتے ہو. اللہ تعالیٰ دوسروں کا محتاج نہیں ہے تمہاری بات کو ڈائریکٹ جو ہے سننے والا ہے. تو پیدا کرنے میں وہ اللہ کے ساتھ نہیں تھے. جب اللہ نے تم کو پیدا کیا تو اللہ کے پیدا کرنے میں تمہارے ساتھ یہ اولیاء نہیں تھے. یہ جو ہے جن کو تم نے واسطہ بنایا ہے یہ لوگ اللہ کے ساتھ پیدا کرنے میں نہیں تھے اور نہ ہی جو ہے تمہارے اللہ کے ساتھ جو یہ تم کو جو رزق دینے والوں میں سے ہے. تو یہ سب کام انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو تم ان لوگوں کو بیچ میں کیوں لے کر آتے ہو. ان لوگوں کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم اللہ نے کہا وقال ربکم تمہارا رب کہتا ہے تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دیتا ہوں. استجب لکم میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. تو یہ دعا کی دلیل ہے. دعا کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے دعا ہی عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے. تو اس لیے عبادت دعا غیر اللہ کے لیے صرف کرنا یہ کیا ہے شرک اکبر ہے. آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، مجھے چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے جا کے سوال کرتے ہیں، قبر کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے اپنی حاجت کو پیش کرتے ہیں، اجمیر کو جا کے، وہاں پہ درگاہوں پر جا کر، مختلف جو درگاہیں پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر، وہاں جا کر ان قبر والوں سے یا ان اولیاء اللہ جن کو سمجھتے ہیں ان سے جا کے اپنے جو سوالات کرتے ہیں، یا جو ہے جن سے جو سوال کرتے ہیں، یا جو ہے درخت سے مانگتے ہیں، یا جو ہے بت سے مانگتے ہیں، اللہ نے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ تو یہاں عبادت سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے، دعا ہے، اس لیے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ادعونی ادعونی، تو اس لیے اللہ نے یہاں پر کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ یقیناً وہ لوگ جو میری دعا سے، تو دعا ہی عبادت ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا اور کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، مجھے چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ جو آپ کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پوری کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے، مگر انسان ہے کہ بولتا ہے کہ نہیں، میں فلاں کے تھرو ہی اللہ کے پاس آؤں گا، میں جو ہے اولیاء کے ذریعے ہی اللہ کے پاس جاؤں گا۔ تو یہی حقیقت میں اللہ کی عبادت سے تکبر ہے۔ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے پاس، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، اور آپ اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ ہم تیرے پاس نہیں آئیں گے بلکہ ہم دوسروں کے راستے سے تیرے پاس آئیں گے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو حقیقت میں یہی تکبر ہے عبادت سے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، تو یقیناً وہ لوگ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے، جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر جو ہے داخل ہوں گے۔ تو یہ غیر اللہ سے دعا مانگنے کا نتیجہ ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مانگے، یعنی چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اگر کوئی ایسی چیز اس سے مانگے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے، چاہے انسان ہے جو زندہ ہے یا جو ہے مردہ ہے، قبر میں ہے، اس میں سب برابر ہیں، یعنی جس کو بھی موت آ چکی ہے سب اس میں برابر ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے مریم ہو، چاہے اولیاء جن کو کہا جاتا ہے وہ ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے خواجہ معین الدین ہو، یا جن کی بھی قبریں ہیں، جن کی بھی مزاریں ہیں، ان سے مانگا جاتا ہے، تو یہ سب جو اس کے اندر برابر ہیں۔ تو غیر اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی سے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، ایسی چیز کا سوال کرنا جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی زندہ سے، کسی یا مردہ سے ایسی چیز کا سوال کرنا جس کو پورا کرنا سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور اس سے آدمی مشرک اور کافر ہو جاتا ہے، اس سے آدمی کافر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ قبر پر جا کر قبر والے سے یہ بولتے ہیں کہ مجھے پریشانی آ گئی ہے، مجھے فلاں میرا دشمن ہو گیا ہے، فلاں رشتہ دار مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، یا میرا بزنس جو ہے صحیح نہیں ہو رہا ہے، یا جو ہے مجھے فلاں جن جو ہے تکلیف دینا چاہتا ہے، یا مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا یہ کہیں کہ مجھے حج کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، مجھے عمرے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، میری تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، یا جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ کوئی بھی سوال کرے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے دینے پر قادر نہیں ہے، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے،
وہ آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. وہ آدمی اس کی وجہ سے، غیر اللہ سے مانگنے کی وجہ سے، اور ہم نے کہا چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، اگر کوئی انسان ہے، کوئی پیر بیٹھا ہوا ہے، کوئی صاحب بیٹھا پگڑی باندھ کر کوئی بیٹھا ہوا ہے، جیسے بہت سے لوگ جا کے ان کے پیر پڑھ کے ان سے کہتے ہیں کہ جو ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہم کو اولاد دے دیجئے. زندوں کے پاس جا کے اس کو سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا ہے، وہ جو کائنات میں تصرف کرتا ہے، اس کے پاس جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں، اس کے پاس جا کے جو ہے امتحانات میں پاس ہونے کے لیے اس سے جا کے مطالبہ کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک ہے. شرک ہے، شرک اور کفر ہے. اس سے آدمی دین سے باہر نکل جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. یہ کافر اور مشرک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہاں پہ قرآن کے اندر؟ سیدخلون جہنم داخرین، کہ یہ لوگ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے. تو جو غیر اللہ سے مانگتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوگا. جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم میں وہ داخل ہوگا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دعا جو ہے بہت ہی عظیم عبادت ہے، دعا جو ہے بہت ہی بڑی عبادت ہے. اسی طرح اگر کوئی جا کے کوئی غائب ہے، جیسے ابھی آپ اگر کوئی آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اس سے کہیں کہ مجھے پانی پلائیے یا مجھے کھانا دیجیے تو وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے. مگر اگر کوئی غائب ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے اور آدمی اس کو بلاتا ہے، یعنی کوئی پیر صاحب جو ہے اگر سمجھیے مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آدمی یہاں سے بیٹھ کر ان کو پکارتا ہے کہ اے فلاں ولی میری مدد کر دیجئے، یا جو ہے مجھے کھلائیے، مجھے پلائیے، یا مجھے ایسی یہ دیجیے وہ دیجیے، تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی کھلا ہوا شرک ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کھلا ہوا شرک ہے. تو اس لیے جو ہے یہ شرک، اکثر جو شرک ہوتا ہے لوگوں کا، یہ دعا میں ہوتا ہے، یہ دعا میں ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ عبادت کیا ہے؟ حقیقت میں دعا ہے. عبادت کیا ہے؟ حقیقت میں دعا ہے. تو اس لیے جو ہے دعا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دعا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے دعا جو ہے جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے اور شرک ہے. اور پھر دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا کی دو قسمیں ہیں. ایک جو ہے دعاء مسئلہ اور ایک دعاء عبادہ. پہلی قسم کیا ہے؟ دعاء مسئلہ. دعاء مسئلہ کیا ہے؟ کہ جس کے اندر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتا ہے. اس کے دل میں کوئی حاجت ہے، اس کا جو ہے سوال کرتا ہے، اس کا جو ہے سوال کرتا ہے. یہ بھی جو ہے عبادت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. مگر یہ دعا کی پہلی قسم ہے، یعنی دعاء مسئلہ یا دعاء طلب. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو فائدہ ہو یا کوئی نقصان جو ہے دور ہو، یا کوئی کام آپ کا ہونا ہے، یا کوئی چیز آپ کو حاصل کرنا ہے، یا کوئی پریشانی دور ہونا ہے، کوئی بھی سوال اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کریں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ دعاء مسئلہ. اس کے اندر جو سوال ہے، آپ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آپ مانگتے ہیں کوئی چیز، کوئی نفع مانگتے ہیں یا کوئی نقصان کو ہٹانا جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دعاء مسئلہ. مسئلہ مسئلہ. تو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو دعاء مسئلہ بھی جو ہے بڑی عبادت ہے. یہ صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا ہے. یہ بھی صرف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے، دوسری قسم کیا ہے؟ دعاء عبادہ. ایک تو کیا ہے؟ دعاء مسئلہ یا دعاء طلب. دوسری قسم کیا ہے؟ دعاء عبادہ. یعنی یہ دعا و عبادہ کے اندر جو ہے جتنی عبادتیں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے وہ ساری عبادتیں اس کے اندر داخل ہو گئی. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ جو روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ دعا و عبادہ ہے. تو یہ دونوں چیزیں
صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، چاہے دعا و مسئلہ ہو چاہے دعا و عبادہ ہو. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ اس کی جو ہے دعا کی جو ہے دلیل ہے قرآن اور حدیث سے. تو حدیث سے کیا دلیل ہے؟ مؤلف نے یہاں پہ ذکر کیا الدعاء مخ العبادہ، مگر یہ لفظ جو ہے حدیث کا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے. صحیح جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یہ جو صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی یہ آیت ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سیدخلون جہنم داخرین. تو یہ جو ہے دلیل ہے دعاء عبادہ کی. دعاء عبادہ اور دعاء مسئلہ دونوں اس میں کیا ہے؟ داخل ہیں، دونوں اس میں جو ہے داخل ہیں. دعاء مسئلہ کے اندر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر آپ ایسے آدمی سے مانگ رہے ہیں جو آپ کی دعا کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کو مانگنا. اگر آپ ایسے آدمی سے مانگ رہے ہیں جو آپ کی دعا کو سن سکتا ہے اور اس کو قبول کر سکتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے، تو جو ہے اس سے جو ہے دعا جو ہے جائز ہے، اس سے دعا جو ہے جائز ہے. یعنی اگر وہ آپ کے سامنے ہو اور وہ اس پر جو ہے قادر ہو اور جو ہے وہ سمجھنے والا ہو تب جو ہے اس سے جائز ہے. یعنی اگر آپ ایسا سوال کر رہے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو ایسا سوال کر رہے ہیں جو اس کی قدرت ہی میں نہیں ہے، یعنی آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مجھے مثلا جو ہے کچھ جو ہے سونا لا کے دے دو، یا مثلا جو ایک ایسا کچھ کر دو جو جس پر اس کی قدرت ہی نہیں ہے، تو یہ جو ہے بیکار ہے، یہ بیکار کام ہے. یا اگر ایسا سوال کر رہے ہیں جو اس کی قدرت ہی میں نہیں ہے تو یہ عبث ہے، اس کو جو ہے عبث کہا جائے گا، یہ جو ہے بیکار ہے. تو اگر ایسا سوال ہو تو یہ جو ہے عبث ہے، یہ جو ہے اس سے مانگنا بیکار ہے. اور اگر ایسا سوال کیا جا رہا ہے جو اس کی قدرت میں بالکل نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، اور وہ اس کو اگر قبول کر رہا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہو جائے گا. تو یہ پہلی چیز ہے جو کیا ہے؟ الدعاء، دعا. دوسری چیز جو مؤلف نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ الخوف. الخوف ودلیل الخوف قوله تعالى، ودلیل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. تو یہ خوف یعنی کسی چیز سے ڈرنا، کسی چیز کے نقصان سے، کہ وہ چیز آپ کو نقصان پہنچا دے گی، آپ کو جو تکلیف پہنچائے گی. تو یہ جو خوف انسان کو دل میں ہوتا ہے تو یہ خوف کا تعلق دل سے ہے، یہ قلبی عبادت ہے، یہ جو ہے قلبی عبادت ہے خوف. تو انسان اگر کوئی خوف کرے دل کے اندر کہ جو ہے مجھے نقصان پہنچا دے گی کوئی چیز، یا جو ہے ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، تو یہ خوف بھی کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فلا تخافوہم، فلا تخافوہم، کہ تم کسی سے نہ ڈرو. فلا تخافوہم، ایسے لوگوں ان لوگوں سے مت ڈرو. اس کے پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ جو شیاطین ہیں، شیطان ہیں، وہ تم کو ڈراتے ہیں، وہ تم کو جو ہے ڈراتے ہیں، اپنے اولیاء کے ذریعے تم کو جو ہے ڈراتے ہیں. اب ان کے جو شیاطین ہیں ان کے ذریعے تم کو جو ہے ڈراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تخافوہم، ان سے تم مت ڈرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقی معنی میں مؤمن ہو تو صرف مجھی سے ڈرو، تو صرف مجھے سے ڈرو. کیونکہ نقصان پہنچانا یا جو ہے نقصان ہونا میرے ارادے کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. تو نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے.
تو یہ جو خوف ہے جیسا ہم نے کہا یہ قلبی عبادت ہے، قلبی عبادت ہے. تو انسان کیا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں اس کو جو ہے نقصان نہ پہنچا دے یا کوئی جن اس کو نقصان نہ پہنچا دے. مختلف قسم کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا ہے. تو اس لیے ڈر کس سے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے دل کے اندر. اللہ کے علاوہ بہت سے لوگ، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جو ہے کہیں وہ ولی جو قبر میں ہے یا جو درگاہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم کو نقصان پہنچا دیں گے. اس لیے جو کوئی بات بھی کرنے سے پہلے وہ ڈرتے ہیں، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ولی جو ہے اس کو سن لیں گے، ہمارے ہو سکتا ہے میں ایسا بول دوں گا تو وہ مجھے جو ہے کچھ تکلیف دے دیں گے، مجھے نقصان پہنچا دیں گے، میرے رزق میں جو کمی ہو جائے گی، مجھ پر جو مصیبت آ جائے گی. تو یہ تمام خوف کیا ہے؟ شرک ہے. غیر اللہ سے ڈرنا کہ جو کوئی نقصان ہو جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے گی، تو خوف سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی سے جو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب جو ہے بعض خوف انسان کا طبیعی ہوتا ہے، طبیعی ہوتا ہے. جیسے انسان جو ہے آگ سے ڈرتا ہے، آگ سے جو ڈرتا ہے، اسی طرح جو جانور سے، بعض جانوروں سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کو جو نقصان نہ پہنچا دیں. تو یہ جو خوف ہے یہ طبیعی خوف ہے. یہ خوف کیا ہے؟ طبیعی خوف ہے. اس خوف میں جو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ نے بھی جب موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے القی عصاک، کہ اپنے عصا کو جو نیچے ڈالو، تو جب وہ سانپ بن گیا تو وہ بھاگنے لگے. تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ یا موسیٰ لا تخف، یا موسیٰ لا تخف، کہ اے موسیٰ مت ڈرو، کیونکہ جب وہ سانپ کو دیکھ کے جو ڈرنے لگے، سانپ کو ڈر کے جو بھاگنے لگے. تو یہ خوف کیا ہے؟ انسان کا طبیعی ہے. یعنی ہر انسان کے دل میں وہ خوف جو پیدا ہوتا ہے آگ سے یا جو ہے جانوروں سے یا جو ہے غرق ہونے سے، یعنی سمندر میں غرق ہونے سے، پانی میں غرق ہونے سے، تو ہر انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے. یہ خوف جو ہے طبیعی ہے، یہ جو ہے یہاں مراد نہیں ہے، یہ جو ہے یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ خوف السر. خوف السر یعنی تنہائی میں، علیحدگی میں خوف کرنا، ڈرنا. یعنی کوئی چیز آپ سے غائب ہے، کوئی چیز آپ سے دور ہے، اور کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے تعلق سے خوف کرنا. یعنی جیسے جن ہے، انسان سمجھتا ہے کہ جن جو ہے مجھے تکلیف دے گا، جن مجھے جو مار دے گا یا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یا جو ہے فلاں ولی جو ہے مجھے تکلیف دے دیں گے، یا ان کا جو کوئی اثر میرے پہ ہو جائے گا. تو یہ خوف کرنا اور ان سب چیزوں سے ڈرنا، یہی حقیقت میں کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. شرک اکبر. ایسا خوف اگر کسی کے دل میں پیدا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ، اس کے دل میں تھوڑا بھی ایمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ جو ہے کافر. تو یہ خوف کس سے ہونا چاہیے حقیقت میں؟ اللہ ہی سے ہونا چاہیے، کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. کسی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی ہے، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. تو یہ خوف اگر کسی کے دل میں ہوگا تو حقیقت میں یہ خوف کیا ہے؟ شرک ہے. یہ خوف کیا ہے؟ حقیقت میں شرک ہے. اسی طرح جو ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. انسان کیا ہے؟ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو یہ ڈر کی بھی جو ہے دو قسمیں ہیں. یہ ڈر کی بھی جو ہے دو قسمیں ہیں. یہ ڈر جو ہے محمود بھی ہے اور مذموم بھی ہے. مذموم یعنی یہ ڈر ہونا صحیح نہیں ہے، ایسا ڈر ہونا جو صحیح نہیں ہے. اور ایک ڈر وہ ہے جو محمود ہے، یعنی ویسا ڈر ہونا چاہیے. تو پہلا ڈر وہ ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے پکڑنے والا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے, اور ڈر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو کیا ہے نیکی کا کام کرتا ہے کہ میں اگر یہ نہیں کروں گا, اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا, اگر میں زکات نہیں دوں گا, اگر میں حج نہیں کروں گا, اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا. تو یہ خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح گناہ سے بچنا چاہیے. اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے انسان کو جو خوف ہونا چاہیے کہ جو ہے میں اگر یہ گناہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ پکڑے گا, مجھے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا, مجھے اس کا جو سوال کرے گا. تو یہ خوف کیا ہے؟ محمود ہے. یہ خوف جو انسان کے اندر, مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. مگر ایک خوف وہ ہے جو مذموم ہے, جو انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے, جس کا ہونا جو ہے غلط ہے. وہ خوف کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے اندر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ خوف ہوتا ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے. ایسا خوف ہوتا ہے انسان کے اندر کبھی کبھی جو انسان کو کیا ہے, مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس کر دیتا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھی اتنا خوف اس کو ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. ہاں, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مطلب اللہ کا اتنا خوف ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ گناہ پر گناہ کرنے پر تل جاتا ہے, گناہ پر گناہ کرنے پر تل جاتا ہے. یعنی مایوسی اتنی اس کے اندر بڑھ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ پر گناہ جو کرنے کے لیے جو تل جاتا ہے, اتنی جسارت اس کے اندر جو پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ خوف جو ہے مذموم ہے. یہ خوف کیا ہے؟ مذموم ہے. یہ خوف نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر, بلکہ خوف وہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان کو, مسلمان کو اللہ کی عبادت پر قائم رکھے اور گناہ سے جو ہے دور کرے. حقیقت میں یہی کیا ہے؟ خوف جو ہے محمود ہے, خوف جو ہے محمود ہے. تو آج اسی پر ہم جو اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو جو ہے قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا ہے اور ہم نے جو کچھ یہاں پہ بیان کیا ہے اور آپ لوگوں نے جو کچھ سنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم سے جو ہے قبول فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو, بیٹھنے کو, بولنے کو, سننے اور سنانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ باعث اجر بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمارے میزان حسنات میں ان تمام اعمال کو رکھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے اور اس کو اپنے دل میں جمانے اور اس پر قائم رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ, اگلا ہفتہ اور اتوار, پھر آئندہ اگلا ہفتہ اور اتوار جو ہے انشاءاللہ اس انہی اوقات میں انشاءاللہ باقی جو ہے ہم اس کو جو ہے کنٹینیو کریں گے, اس کو جو ہے مکمل کریں گے انشاءاللہ دونوں دن جی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگر نہ ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد کا ہفتہ بھی جو اگر آپ لوگ تیار ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے ہم اس رسالے کو مکمل کریں گے, کیونکہ یہ رسالہ جو ہے بہت ہی عظیم رسالہ ہے, بہت ہی اس کے اندر جو ہے فائدہ ہے, اور اصل جو ہے عقیدہ ہے. جو 3 اصول ہیں جس کو ہر مسلمان کو سمجھنا ہے, تو ان تینوں اصول جو ہے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو مگر آئندہ جو اتوار ہوگا اس میں ہمارا درس جو ہے صرف دوپہر تک ہوگا, کیونکہ شام میں جو ہے دوسرا ایک پروگرام ہے یہاں پہ حج کے تعلق سے, تو اس لیے ہمارا پروگرام جو عصر کے بعد نہیں ہوگا, تو اتوار کے دن جو ہے صرف ظہر تک ہوگا انشاءاللہ. اگر اس کے اندر مکمل نہ ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد کے ہفتہ اتوار جو ہے ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو انشاءاللہ آپ جو ہے باقی وقت میں پوچھ سکتے ہیں. جی یعنی قربانی کا پیسہ آپ کے پاس ہے؟ اچھا ہاں. امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر قرض لے کر بھی وہ قربانی کرے, ہاں, تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا قرض جو ہے ادا کر دے. تو اس حد تک ہے کہ جو ہے آپ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں. یعنی موقع نہیں ملا کیسے؟ یعنی وہی ہاں. اچھا کوئی بات نہیں, مطلب اگر ہاں نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ہاتھ ہی سے قربانی کرے. مثلا یعنی دوسروں کو بھی بول سکتا ہے آدمی قربانی کرنے کے لیے,
یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی خود نہ قربانی کر سکے کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، مگر اگر اس کے پاس حیثیت ہے، اگر قربانی کرنے کی استطاعت اس کے اندر ہے، تو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، تو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. جیسے میں نے کہا کہ امام احمد نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا قرض جو ہے ادا کرے گا. تو اس لیے جو ہے آدمی کو اگر استطاعت ہے تو قربانی کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو کسی رشتہ دار کے ذریعے کروائے، یا جو ہے کسی کو کرنے کا حکم دے دے، مثلا کروا دے. ہاں جی، ہاں پیمنٹ دے کے کر سکتے ہیں، پیمنٹ دے کے جو ہے کر سکتے ہیں. اگر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے. اگر پیسہ ہی نہیں ہے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے تو یہ الگ بات ہے، یہ جو ہے الگ بات ہے. اگر چونکہ آپ اس کے جو مستطیع ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس جو اس کی استطاعت ہی نہیں ہے تو یہ جو ہے الگ بات ہے. مگر آدمی کے اندر استطاعت ہو تو چاہیے کہ جو ہے قربانی کرے اور قربانی کا جانور خریدے، اللہ کے لیے جو ہے اس کی قربانی دے. جی جی، نہیں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی طرف سے اگر قربانی ہو جائے تو یہ کافی ہے. یعنی اگر آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دیجئے اور اس نے قربانی کر دیا تو یہ کافی ہے. آپ کا جو ہے قربانی کرتے وقت سامنے موجود رہنا یا آپ جو اپنے قربانی کے جانور کو دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ جو ہے ضروری نہیں ہے. جی ہاں، نہیں دیکھتے ہیں نا. حج میں بھی جو قربانیاں ہوتی ہیں حجاج کی تو کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے، اور بعض لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کی قربانی کب ہوئی ہے. ہاں مگر قربانی ہو جاتی ہے الحمدللہ، مگر ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے انسان کا جاننا ضروری نہیں ہے، اور انسان کا وہاں پہ موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے قربانی کے وقت. جی جی یعنی آپ جی جی جی، سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ ان کو بھی پیسہ دیں اور قربانی بھی کریں. 10,000 ہیں تو آپ ایسا کریں کہ جو ہے ہاں جی، تو آپ جو ہے قربانی کریں اور اس کے لیے پیسے کا انتظام کریں کسی دوسری جگہ سے. یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے قربانی بھی کریں اور جو ہے ان کے لیے پیسے کا کسی دوسرے طریقے سے انتظام بھی کریں. یعنی آپ جو ہے کوئی کسی کو قرض لے کے جی 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 جی، نہیں اگر ایسا آپشن ہے تو آپ جو ہے اس بیمار کو جو ہے دیں. ہاں پہلے تو یہ ہے کہ آدمی جتنے نیک کام ہیں آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہر کام کرے. اسی لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر رشتہ دار ان کے جو ہے محتاج ہیں، رشتہ دار جو ہے بیمار ہیں، تو لوگ کیا بولتے ہیں کہ جو ہے رشتہ دار رکھنے کو جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ایسے نہیں بولنا چاہیے، ایسے نہیں بولنا چاہیے، بلکہ عمرہ بھی کرنا ہے، رشتہ داروں کا خیال بھی کرنا ہے، کھانا بھی کھلانا ہے سب کو، رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، سب کو دیکھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ تم عمرے کے لیے مت جاؤ، صرف جو ہے رشتہ داروں کو دیکھتے رہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی کے دروازے بہت ہیں. اللہ نے نیکی کا دروازہ ایک ہی نہیں رکھا ہے، بلکہ نیکی کے بہت سارے دروازے ہیں. آدمی جو عمرہ بھی کرے، آدمی جو لوگوں کو کھانا بھی کھلائے، ان کو جو ہے پیسہ بھی ان پر خرچ کرے، سارے کام کرے. مگر اگر مسئلہ جو ہے ایک ہی وقت میں اگر کرنا ہے، اگر یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، اگر ایسی جب بات آ جائے تو جو عبادت انسان کے حد تک نہ ہو، یعنی اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو، وہ عبادت کو مقدم کرنا چاہیے. ہاں اب یہاں پر قربانی کیا ہے، قربانی پر وہ جو ہے اس بیمار کی حالت کو مقدم رکھا جا سکتا ہے. اس بیمار کو پیسہ دینا بہتر ہے کہ آدمی جو ہے قربانی کرنے سے جو ہے وہ اس کو پیسہ دینا جو ہے بہتر ہے. ہاں مؤلف کہتے ہیں یعنی جمع کرنے والے کو، عربی میں کہتے ہیں الف یؤلف تألیف، یعنی جمع کرنا، کسی منتشر چیز کو جمع کرنا. تو مؤلف کہتے ہیں عربی میں کسی لکھنے والے کو. تو انہوں نے جب یہ کتاب لکھا، کاتب کسی چیز کو لکھنا، یعنی اب میں کسی چیز کو لکھوں تو میں جو ہے کاتب ہوں. تو اب یہ کتاب ہے،
تو ہم کہیں گے اس کتاب کے کاتب نہیں کہیں گے, اس کتاب کے مؤلف کہیں گے. ٹھیک ہے, آثر یعنی جسے کہتے ہیں. تو اس کتاب کو جمع کرنے والے, تو عربی میں جو ان کو مؤلف کہا جاتا ہے, ان کو جو کاتب نہیں, اگرچہ وہ کاتب تھے, انہوں نے ہی لکھا, مگر اس کو عربی میں جو ہے المؤلف کہا جاتا ہے. مؤلف یعنی انہوں نے جو منتشر چیزیں تھیں اس کو جو ہے جمع کیا, اس کو جمع. اب انہوں نے جو ہے اس رسالے کے اندر بہت ساری چیزیں جو منتشر تھیں اس کو انہوں نے یہاں پہ جمع کیا, قرآن کی آیتوں کو, حدیثوں کو, اور پھر اس طرح جو ہے اپنی بات کو انہوں نے جو جمع کیا, تو اس لیے اس کو جو ہے مؤلف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.